اسلامک ویڈیو کو پانے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت۔ جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے واقف نہیں ہے، وہ یقیناً تاریخ سے بھی واقف نہیں ہے۔ یہ بات تعجب خیز ہے کہ لوگ کس طرح ایک عظیم الشان اور ہمہ گیر انقلاب سے ناواقف رہ سکتے ہیں، جو مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی میدان میں رونما ہوا، اور جس کے خالق وہ افضل البشر ہیں جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اس درجہ عظیم اور ہمہ گیر ہے کہ قلم ان کی شخصیت کا صرف ایک خاکہ ہی پیش کر سکتا ہے، اور مضمون پھر بھی پیاسا رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا مکمل احاطہ کرنا قلم کی طاقت سے باہر ہے۔ یہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ آسمانی ستارے کے متعلق کچھ کہنا۔ بہرحال یہاں میں ایک نہایت عاجزانہ کوشش کر رہا ہوں کہ خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اس چھوٹی سی ویڈیو میں کچھ عرض کر سکوں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے میں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ دنیاوی اور ظاہری انسانی زندگی پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا حصہ آپ کی روحانی اور آفاقی زندگی پر مشتمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی زندگی یعنی آپ کی پیدائش۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس وقت تشریف لائے جب کہ تاریخ بالکل جاگی ہوئی تھی، روشن تھی اور عیاں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احزاب میں فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور سب پیغمبروں سے افضل ہیں۔ آپ 1432 سال قبل شہر مکہ میں 20 اپریل 570 عیسوی میں بروز پیر ابو ہاشم کے باعزت قبیلے میں پیدا ہوئے۔ مکہ دنیا کا سب سے قدیم اور سب سے زیادہ باعزت عبادت کا گھر ہے۔ مکہ دنیا کا تاریخی اور جغرافیائی مرکز بھی ہے۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا، جبکہ آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ اس دنیا سے اس وقت رخصت ہوئیں جب آپ کی عمر صرف 6 سال تھی۔ آپ اس طرح پیدائشی یتیم تھے۔ شروع بچپن میں آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ تھوڑے عرصے بعد ہی آپ دنیا میں وہ ہستی بن کر ابھرے جو اس دنیا پر اپنا سب سے زیادہ اثر چھوڑے گی۔ آپ کی زندگی کے متعلق کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں۔ آپ کے قول اور فعل کے بارے میں ہزاروں حدیثیں موجود ہیں جو ان لوگوں سے اکٹھی کی گئی ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ سے گفتگو کی تھی، آپ کے ساتھ سفر کیا تھا اور آپ کے ساتھ جنگیں لڑی تھی۔ ایک یتیم بچے کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن سے ہی تنگ دستی کی زندگی گزاری، اور یہ تاریخ میں درج ہے۔ آپ کم عمری میں روزانہ اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانے مکہ سے باہر جاتے تھے۔ آپ نے اکثر ایک مزدور کی حیثیت سے روزمرہ کی اجرت پر کام کیا۔ آپ نے مٹی کھودی اور بعض اوقات قافلوں کے ساتھ ایک ملازم کی حیثیت سے دور دراز علاقوں کا سفر بھی کیا۔ آپ نے جب کبھی اور کہیں بھی کام کیا، وہاں محنتی، ایماندار اور مخلص کارکن کی حیثیت سے پہچانے گئے۔ آپ نے ہمیشہ حلال روزی کمائی اور یہ سچ کر دکھایا کہ محنت کی روزی میں عظمت اور سکون ہے۔ اس کم عمری میں آپ کی شخصیت دراصل اس زمانے کے ایک مزدور کی سی تھی۔ ایک یتیم ہونے کی حیثیت سے آپ کو زندگی کی تمام سختیاں جھیلنی پڑیں، مگر آپ کا شاندار کردار، عزت نفس اور عظیم شخصیت ہمیشہ نمایاں رہی۔
آپ اپنے ہم پیشہ اور ہم عمر بچوں میں یکتا تھے۔ آپ نمایاں اور اپنی مثال آپ تھے۔ آپ پیدائش کے اعتبار سے باعزت تھے، مگر حسن کردار کی وجہ سے اور بھی اونچا مقام رکھتے تھے، ایک نوجوان کی حیثیت سے۔ جب آپ عمر میں ذرا اور بڑے ہوئے تو آپ نے تجارت کے پیشے کو اختیار کیا، جس میں آپ کچھ گھریلو سامان کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ اونٹوں پر بیٹھ کر مکہ سے دور دراز کے علاقوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ آپ مکہ میں سچے، ایماندار، قابل بھروسہ اور بااعتماد شخص کی حیثیت سے پہچانے جانے لگے، جو ہمیشہ اپنے قول پر قائم رہتے تھے اور جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ اپنی ان اعلیٰ خصوصیات کی وجہ سے عربوں میں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔ مکہ کے لوگ آپ کو امین اور صادق کے ناموں سے پکارنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید کی سورۃ القلم میں ان عزت بھرے الفاظوں سے نوازا ہے کہ بے شک آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپ کی زندگی پہ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیوں کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔